اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ قابل احترام حضرات، نمازی حضرات، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب نے 8 رمضان المبارک کی نماز فجر با جماعت ادا کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتوں کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، چل رہا ہے۔ خوش نصیب اور سعادت مند لوگ ماہ رمضان المبارک کے روزے اور نماز اور قیام کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کی عبادت کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر بندے کا روزہ ایک طرح کا نہیں ہوتا، جیسے بندوں کی کیفیات اور درجات مختلف ہیں، ایسے ہی ان لوگوں کی عبادات اور روزے کا بھی فرق رکھا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یقال للصوم 3 درجات، کہا گیا ہے کہ جو روزہ ہے اس کے 3 درجے ہیں، 3 طرح کا روزہ ہوتا ہے: صوم العوام و صوم الخواص و صوم خواص الخواص۔ ایک عام بندوں کا روزہ، جیسے ہم لوگ ہیں، عام لوگوں کا روزہ ہے۔ ایک خاص لوگ ہیں، کچھ نیک صالح پرہیزگار لوگ ہیں، اور ایک خاص لوگ ہیں جن کا درجہ بہت ہی اونچا ہے، ان لوگوں کا بھی روزہ ہے۔ سارے انسان، عام لوگ بھی، خاص لوگ بھی، اور خاص سارے انسان ہی ہیں، لیکن ان تینوں درجات کے جو لوگ ہیں ان کی عبادت، خواہ وہ نماز ہو یا روزہ ہو، اس کی جو کیفیت ہے وہ الگ الگ ہے۔ عام لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ روزے کی تعریف یہ ہے: هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ روزہ کہلاتا ہے، اور یہی عام بندے کا روزہ ہوتا ہے۔ اما صوم العوام فکف الباطن والفرج عن قضاء الشہوات، پیٹ کو اور اپنی شرمگاہ کو یا وہ اپنی قضاء شہوت سے روک لینا، کھانے پینے سے اور ہم بستری سے، قضاء حاجت سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ عام بندے کا روزہ ہے۔ شریعت یہی کہتی ہے کہ مسلمان بندے پر لازم ہے جب وہ روزہ رکھ لے تو پھر صبح سے لے کر شام تک نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کوئی یا وہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کر سکتا ہے۔ لہٰذا عام مسلمان کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو اور اپنی شرمگاہ کو شہوت سے روک لیتا ہے۔ وَأَمَّا صَوْمُ الْخَوَاصِ، خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو اور اپنی شرمگاہ کو خواہشات نفسانی سے روکے، لیکن خاص بندوں کا روزہ اس سے ذرا اوپر درجے کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اما صوم الخواص فهو صوم الصالحین، وہ نیک لوگوں کا روزہ ہے۔ خاص جو لوگ ہیں وہ نیک صالح لوگ، پرہیزگار لوگ ہیں، اور وہ کیا ہے؟ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزہ بندے کے پورے وجود کا ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ ہے کہ وہ کوئی غلط چیز دیکھے نہیں، زبان کا روزہ ہے کہ وہ غلط بات زبان سے بولے نہیں، ہاتھ کا روزہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے غلط چیز کی طرف ہاتھ کو بڑھائے نہیں، پاؤں کا روزہ تک ہے انسان کے وجود کے ایک ایک حصے کا روزہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنے پورے وجود کو ان گناہوں سے بچا کر رکھے، اور جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے یقینی بات ہے وہ متقی پرہیزگار بندہ ہے۔ اب 2 بندے ہیں، دونوں کا روزہ ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، کسی کا حق بھی مار رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، بد نظری بھی کر رہا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روک کر رکھا ہوا ہے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کیا دونوں کا روزہ ایک جیسا ہوگا؟ ہرگز نہیں، دونوں کا روزہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ تو عام بندہ وہ ہے جس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے تو روک لیا لیکن جھوٹ سے نہ روک پایا، اپنے آپ کو تو کھانے پینے سے روک لیا لیکن غیبت سے اپنے آپ کو روک نہ پایا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیا لیکن دنیا کے یا دیگر معاملات جو ہیں
اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے، دن کا ٹائم گزارنے کے لیے کہ اب یہ دن کا ٹائم کیسے میں گزاروں گا، چلے کوئی ڈرامہ دیکھ لیتا ہوں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر کوئی اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہوں۔ اور ایک وہ بندہ ہے جس نے روزہ تو رکھ لیا لیکن سارا دن قرآن پاک پڑھتا رہا، درود پاک پڑھتا رہا۔ تو یہ دونوں بندے جو ہیں ان کی عبادت کا درجہ الگ الگ ہے۔ تو خاص لوگوں کا روزہ جو ہے وہ صوم صالحین، وہ صالحین نیک لوگوں کا روزہ ہے۔ وَهُوَ كَفُّ الْجَوَارِحِ عَنِ الْآثَامِ، یہ صالحین کا روزہ جو ہے وہ اپنے پورے وجود کو گناہوں سے روکنے کا نام ہے۔ عام لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا، اور صالحین کا روزہ یہ ہے کہ اپنے پورے وجود کو گناہوں سے روک کر رکھنا، یہ صالحین کا روزہ ہے۔ فلا یتم ذالک الا بمداومۃ خمسۃ اشیاء، فرمایا یہ جو صالحین کا روزہ ہے یہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک بندہ 5 چیزوں پر ہمیشہ کی اختیار نہ کر لے۔ ایک بار نہیں بلکہ 5 چیزوں کو اپنی عادت بنا لے، ہمیشہ ان پر عمل کرے۔ جب بندہ ان 5 چیزوں پر عمل کر لیتا ہے تو وہ بندہ عوام سے خواص میں آ جاتا ہے، عام لوگوں سے خاص لوگوں میں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا روزہ عام لوگوں والا ہے، خاص لوگوں والا ہے، یا خاص الخاص لوگوں والا ہے۔ عام لوگوں کا روزہ یہی ہے جو ہم رکھ رہے ہیں، میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے، ہم نے نیت کر لی ہے، اب شام تک ہم نے بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اور ہم نے خواہشات نفسانی نہیں کرنی ہے، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دن کو جھوٹ بھی بولیں گے، ہم غیبت بھی کریں گے، ہم چغلی بھی اٹھائیں گے، ہم بد نظری بھی کریں گے، روزہ ہونے کے باوجود یہ سب کریں گے۔ لیکن جو خاص لوگ ہیں وہ اپنے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رکھتے ہیں، وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں بھی صالحین کے روزے میں آ جاؤں، میرا روزہ صالحین والا ہو جائے، تو اس بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ 5 چیزوں پر عمل کرے۔ جب تک وہ 5 چیزوں پر عمل نہیں کرتا وہ صالحین کے زمرے میں نہیں آتا۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ الاول غض البصر عن کل ما یذم شرعا، اپنی آنکھ کو بند رکھنا ہر اس چیز سے جو شرعی طور پر مذموم ہے، جو چیز انسان کے لیے شرعی طور پر ناپسندیدہ ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، آگے سے ایک عورت آئی۔ جب انسان گلی میں آ جا رہا ہوتا ہے تو یقینی بات ہے پتہ چلتا ہے آگے سے کوئی عورت آ رہی ہے، مرد آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، نظر پڑتی ہے یقینی طور پر۔ اب غیر محرم پر جب پہلی نظر پڑی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نظر دیکھ کر نیچے کر لی۔ جب دل نیچے نظر کی تو دوبارہ ذہن میں خیال آیا کہ میں دوبارہ یعنی دیکھوں۔ جو ہی آپ دیکھنے لگے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، فرمایا کہ علی پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر پر مواخذہ ہوگا۔ یعنی اگر تم دوبارہ کسی عورت کو دیکھتے ہو، غیر محرم عورت کو دیکھتے ہو، تو اس کے بارے میں کل تم کو جواب دینا پڑے گا۔ اب غیر محرم کو دیکھنا یہ شرعی طور پر ممنوع ہے۔ فرمایا کہ صالحین کا روزہ انسان تبھی پاتا ہے جب روزہ ہو تو پھر کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، کسی ایسی چیز کو نہ دیکھے جو شرعی طور پر انسان کے لیے ناپسندیدہ ہو، بری ہو۔ تو فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی نظریں نیچی رکھے ہر اس چیز سے جو شرعی طور پر ناپسندیدہ ہے۔ وثانی حفظ اللسان عن الغیبت والکذب والنمیمت والیمین الغموس، دوسری چیز کیا ہے؟ پہلی تو یہ اپنی نظر کی حفاظت انسان کرے، دوسرا انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، کس چیز سے؟ غیبت سے۔ کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرنی ہے، غیبت اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ فرمایا کہ اس چیز کو تم سخت ناپسند کرتے ہو، غیبت کسی مسلمان بھائی کی نہ کیا کرو۔ ایک چیز یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان اپنی زبان سے غیبت نہ کرے، دوسرا جھوٹ نہ بولے، تیسرا کسی کی چغلی نہ اٹھائے، اور چوتھا وہ جھوٹی قسم نہ اٹھائے۔ یہ 4 چیزیں زبان کی حفاظت میں آتی ہیں، غیبت، جھوٹ، چغلی اور جھوٹی قسم۔ یہ 4 چیزیں تم نہ کرو اور ان پر عمل ان کے حوالے سے زبان کی حفاظت کر لو تو تم صالحین کے درجے کی طرف سفر کرو گے۔ فرمایا کہ پہلی تو یہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، دوسرا اپنی زبان کی حفاظت کرو غیبت سے، جھوٹ سے، چغل خوری سے اور جھوٹی قسمیں اٹھانے سے۔ لما روا انس رضی اللہ تعالی عنہ
ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں انہو قال خمسۃ اشیاء تحبط الصوم اے تبطل ثوابہ، سرکار نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جو روزے کے ثواب کو ختم کر دیتی ہیں۔ انسان صبح روزہ رکھتا ہے، شام کو افطار کرتا ہے، جو روزے کا اجر اور جزا ہے انسان کو وہ نصیب نہیں ہوتی ہے۔ انسان بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو ایسے کھا جاتی ہیں جیسے جونک لکڑی کو کھا جاتی ہے اور جیسے آگ لکڑی کو تباہ کر دیتی ہے، ایسے 5 چیزیں روزے کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا الکذب، پہلی چیز جھوٹ بولنا، والغیبت، دوسری چیز غیبت کرنا، تیسری والنمیمت، کسی مسلمان بھائی کی چغلی کرنا، چوتھی والیمین الغموس، جھوٹی قسمیں اٹھانا، والنظر بالشہوۃ، کسی کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی اٹھانا، جھوٹی قسمیں اٹھانا اور کسی کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، یہ چیزیں روزے کے ثواب کو ختم کر دیتی ہیں۔ انسان سارا دن 13-14 گھنٹے بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کچھ بھی چیز نہیں آتی ہے۔ یہ 5 چیزیں اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کی چغلی نہیں اٹھانی ہے، جھوٹی قسم کھا مکھا، خدا دی قسم ہنج ہو گیا، خدا دی قسم ہنج ہو گیا، جھوٹی قسم بالکل نہیں اٹھانی ہے اور کسی کو شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ یہ چیزیں انسان کے روزے کو ضائع کر دیتی ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلی چیز کیا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، دوسرا اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے، والثالث، تیسری کف الاذن ان استماع کل مکروہۃ، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا ہے ہر اس چیز سے جو شرعی طور پر ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ گانے نہیں سننے، اپنے یعنی کہ کانوں میں ہیڈ فون لگا کر ڈرامے نہیں دیکھنے ہیں، فلمیں نہیں دیکھنی ہے، اور اپنے کانوں کو بری آواز سے، غیر شرعی آواز سے آلودہ روزے کی حالت میں حد المقدور نہیں ہونے دینا ہے۔ والرابع کف جمیع الاعضاء عن المکارہ، فرمایا کہ اپنے تمام وجود کے اعضاء کو ناپسندیدہ چیزوں سے روک کر رکھنا۔ وقف الباطن عن الشبہات فی وقت الافطار، اور افطار کے وقت اپنے پیٹ کو مشتبہ چیزوں کے سے روک کر رکھنا۔ جب افطاری کر رہا ہے اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں دیکھتا ہے، پھل پڑے ہوئے ہیں، روٹی پڑی ہوئی ہے، پانی پڑا ہوا ہے، تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے۔ انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہے، روزہ رکھے اور شام کو افطاری کرتے ہوئے ایک بھی نوالا اس کے پیٹ میں ایسا چلا گیا جو مشتبہ تھا، جس کے بارے میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ پتہ نہیں کیسا مال ہے، تو انسان کا سارا روزہ ستیہ ناش چلا جائے گا۔ انسان حلال رزق سے روزہ کھائے، پاکیزہ رزق سے روزہ کھائے رکھے، اور پاکیزہ چیز سے ہی انسان کو پتہ ہو کہ جو میں رزق کھا رہا ہوں یہ میں نے غصب نہیں کیا ہوا، یہ چوری کا مال نہیں ہے، یہ ناجائز مال نہیں ہے، بلکہ میرے خون پسینے کی کمائی کا مال ہے اور حلال کا مال ہے۔ جب انسان حلال مال سے روزہ کھا کر روزہ رکھتا ہے اور حلال چیز کھا کر روزہ افطار کرتا ہے تو انسان اس کی بات اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ حرام رزق کا یہ وبال ہے کہ ایک لقمہ پیٹ میں جاتا ہے 40 دن تک اس بندے کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ 40 دنوں میں 120 نمازیں آتی ہیں، 200 نمازیں آتی ہیں، تو 200 نمازیں انسان کی ضائع چلی جاتی ہیں، ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جائے۔ حجاج بن یوسف کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ایک ظالم متکبر بادشاہ گزرا ہے جس نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا ہے۔ ایک علاقہ فتح کرتا، وہاں پر اپنے نگران مقرر کرتا، اپنا جھنڈا کاٹتا، اپنی حکومت قائم کرتا، آگے چلا جاتا، آگے جو بستی آتی اس پر حملہ کر دیتا، ان کو زیر نگین کر کر اپنی حکومت قائم کرتا، جھنڈا کاٹتا، اپنے بندے مقرر کرتا، آگے چلا جاتا۔ ایک یعنی سفر کرتے 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 ایک چھوٹی سی بستی آئی، جیسے ہماری یہ رہتے ہیں ایک چھوٹی سی بستی ہے، چھوٹی سی بستی آئی تو وہاں پر جب وہ پہنچا تو اس کے جو ساتھ وزراء تھے، جو مشیر لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس بستی پر ہم نے حملہ نہیں کرنا۔ پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس بستی میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں، جن کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا، نیک ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اگر ان لوگوں نے تمہارے بارے میں تمہارے خلاف بد دعا کر دی تو تم برباد ہو جاؤ گے،
ان کی دعا اللہ پاک قبول کرتا ہے اور ان کی دعا کو بھی یعنی قبولیت کا درجہ ملتا ہے. جس کے حق میں دعا کر دیں تب بھی قبول ہے اور جس کے خلاف بد دعا کر دیں تب بھی ان کی قبول ہوتی ہے. لہذا ہم تم کو مشاورت کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اس بستی کو تم چھوڑ دو, آگے کرو سفر. اب وہ بادشاہ تھا, ظالم تھا, متکبر تھا, غرور میں تھا. اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں ضرور اس بستی پر حملہ کروں گا. اس نے حکم دے دیا کہ بستی کے باہر پڑاؤ کریں. سب بستی کا جب پڑاؤ کر دیا گیا تو اس نے خیمے گاڑنے کا حکم دیا, خیمے گاڑ دیے گئے. اس نے اپنے چند بندوں کو بلایا, ان کے ساتھ میٹنگ کی, کہا کہ جاؤ جا کر وہ بندے تلاش کرو بستی میں سے جن کے بارے میں یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہیں, یہ صالحین ہیں, یہ پرہیزگار ہیں, اللہ کے ولی ہیں, جن سے لوگ دعائیں کرواتے ہیں اپنے بارے میں. لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے عرضیہ پیش کرتے ہیں. ان کو ڈھونڈ کر لاؤ اور ان کو بتاؤ کل دن کے کھانے کا بادشاہ حجاج بن یوسف نے تمہاری دعوت کی ہے, کل تم نے ان کے دسترخوان پر آ کر کھانا کھانا ہے. وہ لوگ گئے, انہوں نے ان لوگوں کو تلاش کیا, ان کو دعوت دی کہ تمہارے اس بستی کے باہر حجاج بن یوسف نے پڑاؤ ڈالا ہے, وہ بہت بڑا بادشاہ ہے, اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے, وہ چاہتا ہے کہ تم نیک اللہ کے بندے صالحین ہو, تو وہ تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہے. کل دن کا کھانا تم نے بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا ہے. سب نے کہا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے. اگلا دن آیا, کھانا پک گیا, وہ لوگ آئے. جب آئے بادشاہ سے ملے, بادشاہ نے کہا جی بیٹھو, بٹھا لیا. ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے پیش کیے گئے, کھانے کھلائے. کھانے کھانے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے اب چلے جاؤ. ان لوگوں نے کہا کہ کیا صرف کھانا کھلانے کے لیے ہم کو تم نے بلایا ہے؟ کوئی ہم سے واعظ و نصیحت لے, کوئی ہم سے تو اچھی بات سن, ہم کو موقع دے, ہم تیرے بندوں کو خطاب کریں, ان کو کوئی واعظ و نصیحت کریں, کوئی دین کی بات کریں. اس نے کہا نہیں, بس میں تم کو کھانا کھلانا ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو نے ہم کو بستی میں سے چن کر کھانا کھلایا, باقی کسی اور کو نہیں بلایا؟ اب بادشاہ کی بات سنیں. بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے کہ تم صالحین ہو, تم نیک بندے ہو, تم جس کی حق میں دعا کرو تب بھی تمہاری دعا قبول ہوتی ہے, اور جس کے بارے میں بد دعا کر دو تو بد دعا بھی قبول ہو کر اس بندے کو تباہ کر دیتی ہے. تو میں اس بستی پر حملہ کرنے لگا تھا تو میرے بندوں نے مجھے منع کیا تمہاری وجہ سے کہ تم میری بارے میں بد دعا کرو گے. اب جو تم نے کھانا کھا لیا ہے میرے دسترخوان سے, یہ کھانا غصب کا کھانا ہے, میں نے پیچھے سے چھین کر لایا ہوں. یہ غلہ, یہ گندم, یہ بکریاں میں چھین کر لایا ہوں, یہ میرے لیے حلال نہیں تھی, یہ اور لوگوں کی تھی, میں نے ڈنڈے کے زور پر چھین لی. غصب کی ناجائز مال تھا, اب ناجائز مال پک کر تمہارے پیٹ میں چلا گئے. اب جاؤ جا کر جتنی مرضی دعائیں کرو, بد دعائیں کرو, نہ تمہاری دعا قبول ہوگی نہ تمہاری بد دعا قبول ہوگی. ایک لقمہ آرام کا پیٹ میں جائے تو 40 دن, اس نے کہا کم از کم حدیث کے مطابق 40 دن تمہاری دعا اور بد دعا کوئی اثر نہیں کرے گی. لہٰذا تم نے تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے, ایک لقمہ نہیں تم نے کئی لقمے کھا لیے, لہٰذا تمہارا پیٹ اب حرام سے آلودہ ہو گیا, تمہاری دعا اور بد دعا میں اب کوئی اثر نہیں ہو گیا. لہٰذا جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھتے ہوئے انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو روٹی کھا رہا ہوں یہ روٹی حلال ہے یا حرام ہے. جب افطاری کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رزق حلال ہے یا حرام ہے. یہاں تک آج کا درس ہم روکتے ہیں, کل یہاں سے آگے شروع کریں گے. لیکن یہ چیزیں ذہن میں رکھیں, عام لوگوں کا روزہ صرف یہی ہے جیسا ہم روزہ رکھ رہے ہیں, پیٹ ہمارا خالی ہے سارا دن, ہم نہ پیتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ ہم قضائی شہوات کرتے ہیں, یہ عام لوگوں کا روزہ ہے. لیکن خاص لوگوں کا روزہ وہ روزہ ہے جس میں آنکھ کی بھی حفاظت کی جائے, زبان کی بھی حفاظت کی جائے, کان کی بھی حفاظت کی جائے, اور انسان اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرے. کیا افطاری کے وقت اور سحری کے وقت شبہات والی چیزیں جس کے بارے میں شبہ ہو کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو پیٹ کو جو وہ روک کر رکھنا. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فما من وعاء ابغض الى اللہ تعالی من بطن ممتلئ من الحلال, فرمایا اس برتن سے زیادہ ناپسندیدہ برتن اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے کہ کوئی بندہ حلال رزق سے بھی اپنے پیٹ کو بھر لے. جب بھی انسان حلال رزق بھی کھا رہا ہو تو پیٹ کو آدھا کھائیں, یعنی کہ آدھا پیٹ خالی رکھیں. سرکار میں آدھا پیٹ کو خالی رکھو, اس لیے کہ کچھ ہے وہ پانی کے لیے اور کچھ سانس کے لیے جگہ رکھو. پیٹ مکمل بھر لو گے تو زیادہ کھانے سے تم کو غنودگی ہوگی اور تم رات کے قیام سے اپنے آپ کو معذور پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صالحین کے درجے میں شمار فرمائے. اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے, کل بیان کریں گے انشاءاللہ خواص الخواص کا روزہ.
وہ روزہ کون سا ہے؟ عام اور خاص لوگوں کے روزے کی کیفیت کے بارے میں آپ نے سنا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو عاموں سے نکال کر خاص میں شمار فرمائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔